بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کریں، آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، مالک لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 آیتوں کا جو شان نزول ہے وہ اس سے پہلے والی جو ایک آیت ہے جو آخری رکوع ہے، بیسیکلی 3 آیات ہیں اس میں، لیکن جو 2 آخری آیات ہیں ان کا شان نزول جو ہے وہ اس سے پہلے والی آیت کے اوپر ہے۔ اس میں مالک لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے ان کا مالک اللہ ہے۔ کون ہے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تم دلوں میں چھپا کر یا ظاہر کر کے بیٹھے ہو نا، اللہ ان سب کو جانتا ہے اور اللہ ان سب کا حساب بھی لے گا۔ یحاسبکم باللہ، اللہ اس کا حساب لے گا جو دلوں میں چھپا کر بیٹھے ہو۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر اس کی مرضی ہے نا، وہ جس کی بخشش کرے، جس کی مغفرت کرے، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا پہلی، یہ والی جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہاتھ جوڑ کر میرے آقا کریم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ آقا، حج کے احکامات آئے تو ہم نے کر لیے، اس میں مشکلات تھی، طاقت چاہیے تھی، ہم نے سارا کیا۔ کملی والے آقا، ہمیں روزے کا حکم دیا گیا تو ہم نے روزہ بھی رکھا، اور جب ہمیں نماز کا کہا گیا ہم نے نماز بھی پڑھی۔ آقا، آپ نے جب جہاد کا کہا تلواروں کے سائے میں ہم نے اپنی گردنوں کو بھی پیش کیا۔ کملی والے آقا، اب جو حکم قرآن میں نازل ہو چکا ہے نا، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، ہر عبادت کو ہم نے کیا، لیکن اب حکم یہ ہے کہ جو دلوں میں چھپا کر بیٹھے ہو اس کا حساب لیا جائے گا۔ آقا، دلوں کے وسوسے تو ہمیں بہت آتے ہیں اور ہر شخص کو آتے ہیں، ہم دلوں میں کیا کیا سوچتے ہیں، اچھا بھی سوچتے ہیں، برا بھی سوچتے ہیں، حتیٰ کہ مسجدوں میں بیٹھ کر بھی کوئی دل میں کیسی سوچ رکھ لیتا ہے۔ آقا، یہ تو بڑا مشکل مرحلہ آ چکا ہے کہ ہم دلوں میں سوچیں گے اللہ ہم سے حساب لے گا۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ، کیا تم پچھلی امتوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو سنا اس کو بھلا دیا جائے؟ نہیں یا رسول اللہ، ہم ایسا نہیں کہنا چاہتے۔ تو حضور نے فرمایا، تم ایسا کرو، تم یہ کہو کہ یا رسول اللہ، قالوا سمعنا واطعنا، کہ جو کچھ تم نے سنا ہم اس کی اطاعت کریں گے، یہ کہہ دو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، ہم نے جو سنا ہے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، جب تم یہ جملہ کہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش بھی کرے گا، مغفرت بھی فرما دے گا۔ اب جب یہ کہا نا صحابہ نے کہ حضور ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کریں گے، دلوں میں جو ہے جو نہیں ہے، جو سوچتے ہیں، جو ظاہر ہے، جو چھپا ہوا ہے، ہر ایک پر ہم اللہ کے حکم پر گردنوں کو جھکا لیتے ہیں۔ اب مالک کرم کرنے لگا ان پر کہ میرے حکم کی بجاوری، میرے حکم کی تعمیل کی ہے نا تم نے، اب میں تم پر کرم یہ کرتا ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
سنو جو رسول میں اللہ کی نازل کردہ کتاب پر رسول بھی ایمان لائے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے۔ مالک مومن اسے کہتے ہیں جو ایمان لایا ہوا ہوتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے والمؤمنون، مومن بھی ایمان لائے۔ بھائی مومن کیسے ایمان لائے گا؟ تو اس میں مفسرین کرام نے یہ نقطہ ذکر کیا کہ اس آیت میں مومنون سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام مراد لیے گئے ہیں، کہ اللہ کا رسول بھی ایمان لایا اور مومنین بھی ایمان لائے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، کوئی کسی رسول میں فرق نہ کرے تم میں سے، بس تم ایسا کہو قالوا سمعنا، جو سنا ہے وَأَطَعْنَا، ہم اس کی اطاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اور پتہ ہے تمہیں انعام کیا دے گا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تم میں سے کسی شخص پر اللہ اتنی تکلیف ڈالے گا ہی نہیں جتنی تم طاقت ہی نہیں رکھتے۔ ایک بندہ 20 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، وہ 20 اٹھائے گا، وہ 50 اٹھائے گا تو وہ گر جائے گا، اس میں طاقت ہی نہیں ہے۔ مالک کہتا ہے میرے حکم کے آگے جھکنے والوں، جب تم میرا حکم میری اطاعت کرو گے نا تو سنو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں تمہارے نفسوں پر اتنا ظلم کرتا ہی نہیں ہوں، جتنی تمہارے اندر طاقت ہوگی میں تمہارے اوپر بوجھ بھی اتنا ہی ڈالوں گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، تم اچھے کام کرو گے تمہیں فائدہ دوں گا، برے کام کرو گے تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ یہ مالک ہم پر کتنی کرم نوازیاں فرما رہا ہے۔ آپ میں سے ہم میں سے کوئی شخص جب یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں وقت میں کوئی نیکی کروں گا، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے فرشتوں میرے بندے کی نیکی کو لکھ دو رجسٹر پر۔ مالک اس نے ابھی نیکی نہیں کی، فرمایا لکھو تو صحیح، جب نیکی کرے گا اس کا اجر اور بڑھا دیں گے۔ فرمایا 10 گنا سے زیادہ 700 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ مالک اس نے نیکی کی نہیں ہے، فرمایا ارادہ تو کیا ہے، یہ ارادہ کر رہا ہے، تم نیکی لکھ دو۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر وہ بندہ نیکی نہیں کر سکا، اب کیا اس نیکی کو مٹا دیا جائے گا اس ارادے کو؟ نہیں، فرمایا جب نیکی نہ کر سکا نا تو جو ارادہ تھا اسی ارادے پر اسے مکمل ثواب عطا فرما دیا جائے گا، اس ارادے پر مکمل ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ اب ایک شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے کہتے مالک اب بھی لکھتے ہیں؟ فرمایا نہیں لکھنا، میرے بندے کا گناہ نہیں لکھنا، ابھی تو ارادہ کیا ہے۔ مالک نیکی کا ارادہ تھا تو ہم نے لکھ دی تھی، نیکی کی نہیں پورا ثواب دیا، اب یہ گناہ کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ فرمایا رک جاؤ، ہو سکتا ہے میرا بندہ بدل جائے، ہو سکتا ہے گناہ سے رک جائے، فرشتوں ابھی نہ لکھنا۔ اب فرشتے گناہ لکھتے نہیں ہیں، انتظار کرتے ہیں، پھر ہوتا یوں ہے اللہ کی کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی کرم نوازی ہو جاتی ہے بندہ خود بخود گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ اب جب باز آتا ہے مالک فرماتا ہے گناہ کا ارادہ کیا تھا، گناہ لکھا نہیں ہے، اب گناہ سے باز آیا ہے، اس کے ضمن میں بھی ایک نیکی کا اضافہ کر دیا جائے۔ میرا بندہ گناہ سے رکا ہے، اس نے نیکی کر دی ہے، یہ گناہ سے رکنا بھی نیکی کہلاتا ہے۔ فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو اچھے کام کرے گا اسے فائدہ ہوگا، جو برے کام کرے گا اسے نقصان دیا جائے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اب دعائیں کی جا رہی ہیں، مالک تیری رحمت بہت زیادہ ہے، تیری نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن ہم پھر بھی دعا یہ کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا، مالک ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، مالک ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ان نسینا، ہم بھول جاتے ہیں، او اخطانا، ہم سے بھول کر خطا ہو جاتی ہے، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، مالک ہمیں پکڑنا نہیں۔ اب یہ دعا مانگی جا رہی ہے، بھول کر تو اوپر فرما دیا کہ کوئی وسوسہ آ گیا میں اس کا گناہ نہیں دوں گا تمہیں، وہ معاف کر دوں گا،
اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ مالک بھول کر اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں پکڑنا نہیں ہے۔ اس میں مفسرین کرام نے فرمایا اس آیت کے ضمن میں کہ جن لوگوں سے بھول کر خطائیں ہو جائیں نا، بھول کر جب وہ یہ دعا کرتے ہیں نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو یہ صاحب تقوی لوگ ہوتے ہیں، تقوی کی منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ مالک تیری رحمت بہت بڑی ہے، ہم بھول کر بھی تیری گناہ نہیں کرنا چاہتے، ہم بھول کر بھی تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ربنا لا تؤاخذنا، ہمیں پکڑنا نہیں، ہم سے بھول چوک ہو جائے تو درگزر فرما لینا۔ وہ مالک تو درگزر فرماتا ہے، لیکن ہم نے دعائیں مانگنی ہیں۔ اب میں آگے اس آیت کی، ان دو آیات کی فضیلت بھی آپ کو بیان کروں گا، لیکن پہلے سے ترجمے پر میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب اور دعائیں شروع کر دیتا ہے یہ بندہ، لیکن یہ بندے اور اس کے خدا کے درمیان ایک لاڈ کا انداز ہے۔ وہ فرماتا ہے نا کہ میری رحمتیں بہت زیادہ ہیں اور ان سے مایوس نہ ہونا۔ بندہ پھر کہتا ہے ربنا ولا تحملنا، اے مالک لم یزل، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت ہی نہ ہو۔ مالک خود فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تم پر اتنی بوجھ نہیں ڈالوں گا جتنی تم میں طاقت نہ ہو، لیکن ہمارا حق بنتا ہے نا پھر بھی ہاتھ اٹھا دے اس اللہ کے آگے، اس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں ربنا ولا تحملنا، مالک ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، ما لا طاقت لنا بہ، اور جتنی ہم طاقت نہیں رکھتے ہم پر اتنی بوجھ نہ ڈالنا، واعف عنا، مالک ہمیں معاف فرما دینا، ہم گناہگار ہیں ہمیں معاف فرما دینا، واغفر لنا، ہماری مغفرت کر دینا۔ اب مفسرین کرام نے واغفر لنا کے دو معنی یہاں پر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا واغفر لنا کا مطلب ہوتا ہے کہ مغفرت کرنا، بخشش کرنا، لیکن اب دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں مالک واغفر لنا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے رب ذوالجلال، ہم دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، جتنے گناہ کر رہے ہیں نا مالک ان پر پردہ ڈال دینا۔ واغفر لنا کا مطلب کیا ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں نا ہم سے بھول کر ہو گئے ہیں، مالک ان پر پردہ ڈال دینا، واغفر لنا، مالک پردہ ڈالنا۔ اور ایک معنی ہوگا دنیا کا، اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ مالک جب حشر کے میدان میں نفسا نفسی کے عالم میں تیری بارگاہ میں سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہوں گے تو واغفر لنا، اس وقت ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دینا۔ دنیا میں پردے ڈالے رکھنا، حشر کے میدان میں شرمندگی سے بچا لینا۔ وہ ایسا ستار ہے، ہمارے گناہوں پر پردے ڈال کر بیٹھا ہوا ہے کہ تمہاری لوگوں کے سامنے عزت ہے، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ اور یہ پردہ ڈالنا یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کمال ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کی امتیں گناہ کرتی تھی، وہ میں نے کفل کا واقعہ بھی سنایا تھا۔ کفل کا واقعہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ گناہگار تھا، اور جتنے گناہ وہ رات کو کرتا صبح دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ کفل نے یا فلاں نے، کسی بھی شخص نے اتنے گناہ کیے ہیں، صبح دروازے پر لکھا ہوتا تھا۔ اور کفل اتنا گناہگار تھا کہ اس کے دروازے پر تو لوگ آتے جاتے ہوئے پڑھتے تھے کہ آج رات کفل نے کیا گناہ کیا ہے، آج رات کیا گناہ کیا ہے۔ تو ایک رات کفل کے پاس، بنی اسرائیل کے کفل کا واقعہ بھی سناتا چلوں، ایک عورت آئی جو کانپ رہی تھی۔ کفل نے اسے پیسے پورے دیے، پوچھا کانپتی کیوں ہے؟ اس نے کہا مجبوری کے عالم میں یہ کام کروانے لگی ہوں۔ کفل نے کہا اچھا تو ڈرنا، تو پیسے بھی لے لے، آج تیرے ساتھ بدکاری نہیں ہوگی۔ کفل نے اس پر ترس کھایا، اللہ کا خوف دل میں آیا۔ اب اسی رات کفل کے دل کی دنیا کو اللہ نے تبدیل کر دیا تھا۔ اب وہ عورت کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ عورت صبح اپنے گھر کی طرف چلی گئی، اور کفل کو رات کو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ لوگ دیکھنے آئے کہ کفل کا دروازہ تو دیکھیں کہ اس پر کیا لکھا ہے کہ رات کو کتنے بڑے گناہ کر بیٹھا ہے۔ لوگوں، بنی اسرائیل کا یہ کفل تھا، اس کے دروازے پہ لکھا تھا ہم نے کفل کی بخشش کر دی ہے، ہم نے کفل کی مغفرت کر دی ہے۔
لوگ کہہ رہے تھے کفل کا جنازہ نہ پڑھنا بڑا گناہگار ہے، اور اس دور کے نبی اعلان کر رہے تھے لوگوں جو بخشش چاہتا ہے کفل کے جنازے میں آ جائے اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ پھر بھی ہم دعا کرتے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، مالک ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ آمنہ کے لال جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ امتیں گناہ کرتی پیشانیاں داغدار ہو جاتی تھی، فلاں گناہ کر کے آیا ہے، مالک یہ تو میری امت ہے۔ فرمایا ہاں بنی اسرائیل پر میں نے ترس نہیں کھایا، وہ نافرمان تھے، یہ تیری امت ہے، میں انہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ وغفر لنا، دنیا میں پردہ ڈالوں گا، وغفر لنا، آخرت میں ان کی بخشش کرتا چلا جاؤں گا۔ اور مالک پردہ ابھی بھی ڈالے گا، بروز محشر بھی پردہ ڈالے گا۔ بروز محشر پردہ ایسے ڈالے گا، کچھ گناہ گاروں کو بلا کر پردے میں ڈھانپ کر پوچھے گا فلاں فلاں گناہ کیے تھے؟ جی مالک کیے تھے۔ فلاں بھی کیے تھے؟ جی مالک کیے تھے۔ ہر گناہ کا اعتراف جب ہو جائے گا نا، مالک کہے گا تمہاری باتیں میری پردے میں ہیں، سنو تم نے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، تم سب کے لیے میں اعلان کرتا ہوں جاؤ تمہاری بخشش کر رہا ہوں۔ وغفر لنا، دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا، آخرت میں بھی پردے میں پوچھ رہا ہوں، اب پردہ بھی ڈال رہا ہوں اور تمہاری بخشش کا پروانہ بھی جاری کر رہا ہوں۔ وغفر لنا انت مولانا، مالک تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمیں مدد کرنے والا ہے، مشکلات میں تو ہی ہمارا سہارا بننے والا ہے۔ اور جب ہمیں مشکلات گھیرے میں لے لیتی ہیں، ہم تجھے پکارتے ہیں، تو آ کر ہمیں گناہوں کی دلدل سے، مشکلات کی گرداب سے نکال کر روشنی عطا کر دیتا ہے۔ انت مولانا، اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو نے ہماری لچپالی کرنی ہے، تو نے ہمیں گناہوں سے نجات دلانی ہے۔ پھر فرمایا کہ ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، مالک ہماری مدد فرمانا، کفار پر ہماری مدد فرما، ہم غیروں پر مسلط آ جائیں ہماری مدد فرما۔ یہ ساری دعائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہوئی۔ اب سنیے گا ذرا، یہ تو ان آیات کی تفسیر میں نے کی ہے، اب ان کی فضیلت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا جبریل امی کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک آسمان سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا، جناب جبریل نے بھی اوپر دیکھا۔ حضور نے پوچھا جبریل آواز کیسی ہے؟ عرض کرنے لگے آقا آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ حجویریہ مسجد والو، آپ کے علم میں اضافے کے لیے ایک اور بات کہتا چلوں، 6666 آیات ہیں، ہر آیت کو جبریل امی مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر پر لے کے آئے۔ واحد یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو جبریل نہیں لے کے آئے، ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر پر نازل کر دی گئی تھی۔ یہ 2 آیات ایسی ہیں جو اللہ نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر پر نازل کی ہیں۔ جبریل عرض کرنے لگے آقا آسمان کا یہ جو دروازہ ہے پہلے کبھی کھلا ہی نہیں ہے، اور جو ابھی فرشتہ آ رہا ہے یہ پہلے زمین پر کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ اب وہ فرشتہ صرف ان آیات کی فضیلت بتانے آیا تھا۔ آقا ان آیات کی فضیلت یہ ہے جو شخص ان آیات کی تلاوت کر لے گا، وہ رات کو جب تلاوت کرے گا نا، اللہ تعالیٰ پوری رات اس کی عبادت میں لکھ دے گا۔ مالک لم یزر، جب اس کا کوئی بندہ ان 2 آیات کی تلاوت کرے گا، سنو لکھا جائے گا مالک تیرے بندے نے پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا ہے۔ اب اس فرشتے نے کہا آقا آپ کو اللہ نے 2 تحفے عطا کیے ہیں، ایک تحفہ سورہ فاتحہ کا عطا کیا۔ کس کا؟
سورہ فاتحہ کا عطا کیا۔ دوسرا تحفہ کیا عطا کیا؟ یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات نازل کر دی اور عرض کرنے لگا آقا آپ کا جو امتی ان 2 آیات کی تلاوت کرے گا پھر دعا مانگے گا، جو جو دعا اس کے دل میں ہوگی وحدہ لا شریک انہیں پورا فرما دے گا۔ یہ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، گھروں میں جائیں اور جا کر ان 2 آیات کو پڑھیں۔ یہ آسان ہے، ہر شخص کو آتی بھی ہوں گی۔ یہ پڑھ لینے کے بعد پھر آپ دعا مانگیں، مالک لم یزل دیکھیں تو صحیح کیسے آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو ایمان ہے۔ اور یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پختہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی، اس کے ملائک پر بھی، اس کی کتابوں پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان سے میں ایک چیز اور یہاں پر ایڈ کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر جو ہمارا ایمان ہے نا، یہ کتنے کمال کا ہے۔ ذرا سنیے گا، اللہ کے عرش کو نا فرشتوں نے اٹھایا ہوا، ان کی تعداد 8 لکھی گئی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ابھی 4 ہے، کل جب بروز محشر میدان سجے گا پھر 8 ہو جائیں گے۔ لیکن چلیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں بتایا گیا، جو ایک فرشتہ ہے نا عرش کو اٹھانے والا، ایک فرشتہ، اس کی طاقت کیا ہے؟ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کے کان سے لے کر کندھے تک کا جو فاصلہ ہے، ہمارا ایسے ناپے نا تو ایک گٹھ بن جاتا ہے، یہ کچھ انچ بنتا ہے ہمارا فاصلہ، تو ہم پھر بھی کتنے تکبر میں آتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ کہا عرش کو اٹھانے والے نوری فرشتے، اس کے کان سے لے کر کندھے تک کا سفر 700 سال کا ہے۔ کتنا ہے؟ بولیں 700 سال کا ہے۔ تو مالک کرم نہیں کرے گا کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اتنے بڑے فرشتے پر ہمارا ایمان ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے، مالک ہم ایمان لاتے، فرمایا تم میرے بتائے ہوئے باتوں پر ایمان لاتے رہو، میں تمہاری بخشش کا سما بھی پیدا کروں گا، تمہاری مغفرت کا سما پیدا کر دوں گا۔ تم ایمان لانے کے بعد جب دعائیں مانگو گے نا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، مالک ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنی ہم طاقت نہیں رکھتے، تو بس ادھر سے تم دعا کرو گے، میں تمہارے اوپر شفقتیں کرتا چلا جاؤں گا، تمہارے اوپر رحم بھی کرتا چلا جاؤں گا۔ سنیے گا ذرا، ایک اور روایت کے مطابق 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا پر آقا کریم کو ڈائریکٹ عطا فرمائی۔ سب سے پہلا تحفہ 5 نمازوں کا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا تحفہ یہ تھا، حضور آپ کی امت اگر شرک نہیں نہ کرے گی، شرک جو گناہ کر کے میری بارگاہ میں آئے گی سارے گناہوں کو پردہ ڈال دوں گا، سارے گناہوں کو بخش دوں گا، شرک کر کے میری بارگاہ میں نہ آئے۔ اور تیسرا تحفہ یہ تھا کہ آپ کا جو امتی، میں آپ کو یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات دے رہا ہوں، آپ کا جو امتی انہیں پڑھ لے گا میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا، میں ان کی بخشش کر لوں گا۔ یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات مسلم شریف سے پیش کرتا چلوں اور آپ سب لوگوں کے لیے یہ وظیفہ دے رہا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے نا پریشان ہیں قرآن کی کون سی ہے، ہر آیت برکت والی ہے، لیکن کچھ آیات کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ان کی برکتیں کیا ہیں۔ فرمایا جس گھر میں 3 دن تک ہر فرض نماز کے بعد ان 2 آیات کی تلاوت ہو جائے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر کافرین تک، یہاں تک ان 2 آیات کی تلاوت کوئی کرتا چلا جائے گا، فرمایا جنات سے، شیاطین سے، جادو سے، حاسدین سے، ظالمین کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا۔ کتنا بڑا نسخہ ہے کہ جو ان آیات کی تلاوت کرے گا تو مالک اس کے گھر سے جادو کو دور فرما دے گا۔ پریشان ہوتے ہیں نا اور جگہ جگہ پر چلے جاتے ہیں،
جو صاحب شریعت نہیں ہوتا اسے بھی جا کر حساب کروا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں جادو ہو گیا ہمارے گھر میں، پتہ نہیں کسی نے تعویذ کروا دیے ہیں، پتہ نہیں حالات نہیں بہتر ہو رہے، کاروبار نہیں سنبھلتا۔ فرمایا جگہ جگہ پر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری لچپالی کے لیے لاریب کلام کافی ہے، تم اس لاریب کلام کی تلاوت کرتے رہو، میں مالک تم سے وعدہ کرتا ہوں، جادو ہو یا ظالمین کا ظلم ہو یا منافقین کی چالیں ہوں، اللہ تعالیٰ سب چالوں سے تمہیں آزادی فرما دے گا۔ آپ تلاوت کر کے تو دیکھیں، اپنے ایمان کو پختہ کر کے تو دیکھیں، وہ مالک ہم پر کرم فرمائے گا، وہ مالک ہماری لجپالی فرمائے گا۔ اپنے ایمان کو پختہ کریں اور ان آیات کی تلاوت شب و روز کرتے رہے۔ جو رات کو کرے گا ان آیات کی تلاوت تو فرمایا پوری رات قیام میں لکھی جائے گی، جو ان آیات کی تلاوت کرے گا پوری رات قرآن کی تلاوت میں لکھی جائے گی، لکھا جائے گا کہ تیرے بندے نے رات کو کھڑے ہو کر تیری بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔